بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو مومانی رابعہ کی صورت نظروں سے منہ نہیں ہوتی، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری فرشتہ صفت ہسمکھ مومانی بے گناہ ہی ماری گئی۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھی۔ خالہ اور مومانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیا ہی گئی تو مومانی ہنگو آ گئی۔ جہاں ہم رہا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی بہت کم عمر تھی، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود رابعہ مطمئن تھی۔ نانی ان کی خالہ تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے نانا غریب تھے لیکن ان کے محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی اچھی اخلاق کی آ گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھی۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت رابعہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک بھی نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ بہت دعا دوا کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو رابعہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سب ہی رابعہ کے گن گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، مومانی رابعہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگی تو ہم سب خوب محبت سے گلے ملے جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھے اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری مومانی رٹ کر چلی جائے گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھی کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا، اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر مر گیا تو جھگڑنے والے مومانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلح و مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ پھانسی چڑھ جائے گی۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رابعہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا۔ جبکہ رابعہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی ہے، ہم میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی رابعہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس ٹائم وہ منہ دھو رہی تھی جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا۔ پریشان ہو گئی، وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں گھس آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھئی؟ مومانی نلکے پر تھے۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقہ سے آنگن میں آئے تو رابعہ مومانی دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے بولے، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے پھر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو تم لوگ؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ کیا قصور ہے میرا؟ گھر میں رابعہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ
حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر ہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی رابعہ۔ ارے نہیں نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رابعہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری پاک باز بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی، تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلی باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل لوگ کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ پلا آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتی ہی بیچاری رابعہ چکرا گئی، کہنے لگی جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ رابعہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی اور کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کی بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا اور پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئی۔ انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے اور وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب رابعہ کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئی، وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا دیکھا تو نیم پاگل ہو گئی اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بین کر رہی تھی اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری مومانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، کسی سے فضول باتیں نہیں کرتی تھی۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو ہی کر رہی تھی کہ وہ ظالم بندوقیں تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر داڑھی مار مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی ننھے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہ پہلا واقعہ نہ تھا۔ ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا، جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے۔ کہتے تھے ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی اور معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصہ ہمارے ماموں اور ہمارا ماما سب گھرانہ افسردہ رہا۔ بالآخر نانا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے۔
تاکہ افسردگی دل سے ہٹنے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہنگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوا کر کہ تم ہی کچھ کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کراؤ۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں رشتہ بغیر بدلے کے نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے طے ہو چکا تھا اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی نانا میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخرکار یہ حل نکلا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لے۔ میری یہ ماموزاد زرینہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اسے دیکھتا رشتے لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب اس کو قربان ہونا تھا تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز زرینہ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسے کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھی۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلاح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میری والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی میرے بھائی کو دیں گے تاکہ والد زرینہ کا رشتہ جوڑ دے۔ اپنے اجڑ گئے بھائی کا گھر بسانے کی خاطر امی کیوں نہ مانتے؟ چھوٹے ماموں سے تو بہت پیار تھا۔ پھر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی، وہ بہت دکھی بھی تھی۔ امی نے ہاں کر دی۔ یوں زرینہ کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی اس کا نام قادر داد خان تھا۔ وہ بھیڑوں کا بڑا بیوفاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھی اور اب تیسری بیوی زرینہ بنی تھی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار وہ بڑے ماموں کے گھر داماد بن کر آیا، زرینہ ساتھ تھی، لیکن خوشی کا شائبہ تک اس لڑکی کے مکھ پر نہ تھا۔ وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، جبکہ قادر داد بہت خوش تھا، لیکن اس کی عمر اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ میرے بڑے ماموں یعنی اپنے سسر سے بھی بڑا تھا۔ اسے زرینہ کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میرا وہ بھائی جس کے ساتھ زرینہ کی شادی کرانی تھی، اس نے جب زرینہ کو دیکھا وہ تو اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا تھا۔ ہم سب ہی بے بس تھے، کیونکہ خاندان کے کسی افسردہ فرد کو خوشیاں دینے کے لیے قربانی بھی تو اپنوں کو دینی پڑتی ہے نا۔ آج بھی سوچتی ہوں کاش رابعہ مومانی نہ مرتی تو زرینہ کو بوڑھے کی دلہن نہ بننا پڑتا۔ کیا جائے کہ رسم و رواج کی خاطر چاند کو گرہن لگنا ہی تھا۔